سارے سننے والوں کو شابان کی مبارکباد. کورونا وائرس کی وجہ سے سب لاک ڈاؤن ہو گیا تو مجھے اس طرح سے دینا پڑ رہا. اعمال 15 شابان، 15 شابان کے مخصوص اعمال. دیکھیے جو کتابوں میں وہ تو آپ لوگ پڑھ رہے، وہ تو ہر سال پڑھتے، لیکن اس میں کچھ اعمال صرف ایڈ کرنا ہے. when you start your اعمال on 14th شابان night، 14 شابان کی رات میں جب اعمال شروع کرنا واجبات کی نماز کے بعد، تو وہ اس میں جو اعمال کتابوں میں وہ تو ضرور کریں، وہ میں نہیں بتا رہا. اعمال سٹارٹ کرنا 2 رکعت شکر کی نماز سے، اللہ کا شکر ادا کرنا کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ آج کی عظیم رات ہم کو ملی. اس لیے کہ 14 شابان کی جو رات ہے صرف یہ مردوں کی رات نہیں ہے، صرف مٹھائی کھانے والی رات نہیں ہے، حلوے کھانے والی رات نہیں ہے، بلکہ وہ رات تمہاری ڈیسٹینی کو بدلنے کی، تقدیر کو بدلنے. ہمارا کائنات کا مالک، ہمارا سرپرست، ہمارا امام، ہمارا محسن، ہمارا سید و سردار فرزند زہرا کی ولادت کی رات ہے. تو کوشش یہ کرو کہ اس رات میں اعمال شروع کرنے سے پہلے غسل کے بعد 2 رکعت شکر کی نماز. تھینک یو ٹو اللہ کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ آج کی رات ہم کو صحت کے ساتھ ملی. اس کے بعد کے جو اعمال آپ کتابوں میں ہے وہ کریں. نماز جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام اس رات کی مخصوص نماز ہے. عام طور پہ مسجدوں میں نہیں پڑھائی جاتی، لیکن آپ ضرور پڑھنا اپنے گھر میں، اس لیے کہ وہ نماز ایک ایسی ہے کہ جس میں اللہ کا رسول بول رہا کہ اگر پانی کے خطروں کے ڈراپس آف واٹر کے برابر بھی اگر تمہاری حاجات ہیں تو وہ حاجات پوری ہوں گی. اس رات میں وہ نماز جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام پڑھے. 2 رکعت سلامتی امام زمانہ کی نماز پڑھنا. اور مرحومین کے لیے، اس لیے کہ وہ مردوں کی رات ہے، کہتے ہیں کہ مردوں کی رات ہے، مرحومین کی رات ہے. 2 رکعت نماز ہے ہدیہ میت. پہلی رکعت میں 1 علم اور سورہ انا انزلنا، دوسری رکعت میں 1 علم اور سورہ انا اعطیناک الکوثر. نیت کرو کہ میں 2 رکعت نماز ہدیہ میت نیم شابان پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً اللہ. اس کے بارے میں علامہ مجلسی کہتے کہ 70,000 رحمت کے فرشتے تمہارے ماں باپ کی لحد میں پہنچیں گے. دوسری نماز کہ میں نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت مغفرت والدین، سوری کی نماز ہے. پہلی رکعت میں الحم اور سورہ قل ھو اللہ احد، اور دوسری رکعت میں الحم اور سورہ کوثر. یہ نماز سارے تمہارے فیملی ممبرز کے لیے بہت اچھی نماز ہے. یہ دو نمازیں اس رات میں ضرور پڑھنا. سلامتی امام زمانہ کی نماز ضرور پڑھنا. شکر کی نماز سے اعمال شروع کرنا، اور نماز جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام. اور 15 کی صبح میں دعائے ندبہ 15 کی شابان کی صبح میں نماز فجر کے بعد آپ دعائے ندبہ پڑھنا اور دعائے عہد دونوں پڑھنا. اور زیارت آل یاسین، پلیز میری ریکویسٹ ہے، زیارت آل یاسین اس رات کو نہیں چھوڑنا، اس کی صبح میں نہیں چھوڑنا. اور صدقہ ضرور دینا اس رات میں. کیوں دینا صدقہ؟ امام کی سلامتی کا، اور 15 شابان کو سلامتی کا صدقہ مولا کی ولادت کی صبح ہے. اور 100 مرتبہ صلوات پڑھ کے، 100 ٹائم صلوات پڑھ کے زمانے کے امام کو ان کا برتھ ڈے گفٹ دینا. اس لیے برتھ ڈے گفٹ دینا کہ ان کا برتھ ڈے گفٹ ان کو دو کہ مولا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے سوائے جو ہے آپ کو یہ صلوات پڑھ کے ہم ہدیہ کر رہے ہیں. اور وہ ولادت کی رات مبارکباد دینا سارے بی بی زہرا کو، مولا کو، سب کو. اور یا فرزند زہرا ادرکنی کی آپ ایک تسبیح پڑھو اور امام زمانہ کو سے دعا مانگو. اس لیے کہ یہ سارے اعمال کرونا وائرس کے لیے بھی بہت اچھے. اپنے آپ کو اگر اس وائرس سے بچانا ہے تو آپ 15 شعبان سے تک یہ اعمال کرتے رہو. 15 شعبان کے لیے کرو. اور ایک ریکویسٹ کر رہا میں سارے یورپ، امریکہ، آسٹریلیا، انڈیا، پاکستان، جتنے مومین پوری دنیا میں جہاں میرا یہ کلپ جا رہا، میری ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ 4 اپریل کے دن رات میں 9 بجے، سیٹرڈے کا دن ہے، رات میں 9 بجے ایک چھوٹا سا عمل کرو، 1 منٹ کا، اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے کرنا، باہر نہیں جانا گھر. اس لیے کہ جو گورنمنٹ آپ کو ریسٹرکٹ کر رہی کہ بالکل آپ لاک ڈاؤن ہو جاؤ، تو لاک ڈاؤن میں رہ کے اپنے روم میں اپنے گھر کے اندر 4 سلام کرو. 1 منٹ کا سلام ہے، بٹ یو کین سی کہ تمہاری لائف کیسے بدلتی. کون سا سلام؟ زیارت عاشورہ کا. سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا اصحاب الحسین. یہ 4 سلام ہر آدمی اپنے گھر میں رات 4 اپریل کو یاد رکھو، شب میں 9 بجے. یو کے والے 9 بجے کریں، امریکہ والے 9 بجے، اپنے 9 بجے کریں، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، گلف میں جہاں لوگ سن رہے، انڈیا، پاکستان میں، سب اپنے گھروں میں 9 بجے رات میں کرنا. 9 بجے رات میں 9 PM 4 اپریل. اگر 1 ملین آدمی مولا حسین کو سلام کریں گے، یو کین امیجن کہ سلام واجب نہیں ہے لیکن جواب سلام واجب ہے. اگر 1 ملین آدمی مولا حسین کو ایک ساتھ سلام کریں گے تو اس میں بچے بھی ہوں گے. تو
मौला इमाम आपको पलट कर देखेगा, उस वक्त हाथों को उठा के आप दुआ करो कि मौला हमको इस कोरोना वायरस से बचा लो। ये बेहतरीन अमल है, यू ट्राई एंड सी। आप बाद में मुझे व्हाट्सअप करो, मुझे टेलीफोन करो, एंड यू विल सी कि कितना चेंज तुम्हारी लाइफ में आएगा। ये 4 सलाम फिर रिमाइंड कर रहा, 4 अप्रैल सैटरडे का दिन है, रात में 9 बजे अपनी अपनी कंट्री में, अपनी अपनी सिटी में, रात में घर में सलाम करो। 1 मिनट का सलाम है, वजू करो और खिबला रू हो, बड़ी आवाज से, आहिस्ता नहीं, बड़ी आवाज से बोलो, सलाम अल हुसैन वाला अली अब्न हुसैन वाला औलाद हुसैन वाला साहब हुसैन। और आखिरी बात बोल रहा कि ये कोरोना वायरस से बचने के लिए माशाल्लाह सबके घरों में रिस्क है, सबके दस्तरखान आबाद है, सबके तुम्हारा रिस्क को लावा है। कितने ऐसे गरीब सब कॉन्टिनेंट में है कि जो गरीब है, भूखे। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि किसी एक को भेजो, आप अपने अपने ट्रस्टेड आदमी, जिस सिटी से आपका ताल्लुक है, जिस सिटी से, जिस शहर से आपका ताल्लुक है, आप वहां पे अपना, अगर यूरोप में है, अमेरिका में है, लंदन में है, तो 10 पाउंड निकालो, 10 पाउंड की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अपनी अपनी कंट्री में भेजो, उन यतीमों के पास भेजो कि जिनके घर में कुछ वक्त खाने को नहीं है, जो परेशान है लॉकडाउन की वजह से। आप 5 केजीज राइस और आटा और तेल भेज दे कि कम से कम यतीम बच्चे खा ले। मेरी ख्वाहिश आपसे है कि $10 $20 जो आप एफोर्ड कर सकते निकालो और फौरन अपने अपनी कंट्रीज में भेजो। नियत ये करो कि मैं ये जो खाना खिला रही या ये रिस्क जो दे रही, ये सलामती है इमाम ज़माना के लिए है, इमाम की सलामती के लिए आप निकाल रहे हो। और ये दुआ करो कि अल्लाह ये इमाम की सलामती, उससे आपकी सेहत रहेगी, कोरोना वायरस से तुम बचोगे। फिर बोल रहा, कोरोना वायरस से बचोगे अगर तुम इमाम की सलामती के लिए सदका निकालोगे। और उसके बाद ये बोलो कि मौला इसका सवाब सारे मरहूमीन को दे दो। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट आप सारे मोमिनीन और मोमिनात से कि अपनी अपनी सैलरी में से पैसे निकाल के $10 $20 $30 $50 अपने अपने शहर में भेजो और यतीम और बेवाओं तक ये खाने को पहुंचा दो। इंशाअल्लाह मौला आपको इसका अजर अजीम अता करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इन हालात की वजह से मैं 15 शाबान के ताल्लुक़ से कुछ बोलना चाह रहा था, आमाल 15 शाबान, इसलिए कि जिस हालात से हम लोग गुज़र रहे इस वक्त ये वायरस की वजह से, और ये बहुत ही बरकत वाला, रहमतों वाला महीना है, और एक ऐसी डेट अब आने वाली है कि जो हमारी डेस्टिनी को बदलेगी, तकदीर को बदलेगी। वो रात मुर्दों की ईद की रात नहीं है, बल्कि वो रात इमाम ज़माना की विलादत की रात है। तो हम सब के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज कि आमाल 15 शाबान हम करना क्या। जो आम तौर पे आमाल हैं वो तो सभी करते, सब किताबों में मौजूद है, लेकिन उस रात को अपनी तकदीर को बदलें, उस रात को अपनी डेस्टिनी को बदलें, उस रात को जो कुछ आपके हाजात रुकी हुई हैं, जो ऑब्स्टिकल्स हैं आपकी लाइफ में, वो सारे ऑब्स्टिकल्स दूर होते। देखिए जो आमाल नॉर्मल आमाल हैं वो तो आप लोग करते ही हैं, लेकिन उस रात में जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने वाले अमाल है, जिसमें नमाज जाफ़र तैयार इब्न अबू तालिब अलैहिस्सलाम है, वो उस रात में लाजिम पढ़ना। आम तौर पे ये मस्जिदों में नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन वो अगर घर में कर रहे या इवन मस्जिद में कर रहे तो आप ठहर के कर सकते। ये वो ज़रूर पढ़ना। और उस रात में ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ाई जाती है, लेकिन वो एक ज़ियारत बहुत बड़ी ज़ियारत है, मौला हुसैन की उस रात की ज़ियारत, नमाज जाफ़र तैयार इब्न अबू तालिब अलैहिस्सलाम और ज़ियारत आले यासीन, ये 2 चीज़ें उस रात में करना बहुत ज़रूरी है। प्लस 2 रकत जब आप आमाल शुरू करना तो 2 रकत शुक्र की नमाज से शुरू करना, कि अल्लाह का शुक्र अदा करना कि परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने ये रात हमको दी है। उसके बाद जो है उस रात को जो मुर्दों की रात है, हमारे मरूमीन की रात है, तो उस रात में 2 नमाज़ें मैं आपको दे रहा कि उस रात में ये नमाज ज़रूर पढ़ना अपने वालिदैन के लिए। नमाज की नियत करो, मैं नमाज़ पढ़ता हूँ 2 रकत हदिये मैयत हुर्बतन इल्लाह। ये वेरी सिंपल नमाज है। पहली रकत में अलहम है, सूरह इन्ना अंज़लना है, और दूसरी रकत में 1 मरतबा अलहम और सूरह कौसर। अल्लाह मजलिसी इस नमाज के बारे में लिखते छठे इमाम से रिवायत करके कि 70,000 रहमत के फरिश्ते उस रात में जब तुम पढ़ोगे तो उस रात में तुम्हारे मरहूमीन की लहद पे जाएंगे। और दूसरी नमाज ये है कि मैं नमाज मग़फ़िरत वालिदैन, ये पूरे ख़ानदान वालों के लिए पढ़ना। और इस नमाज का तरीक़ा है कि पहली रकत में अलहम और सूरह कुल हुवल्लाहु अहद, और दूसरी रकत में अलहम और सूरह कौसर, ये 2 नमाज़ें पढ़ना। सलवात की तस्बीह ज़रूर पढ़ना। और 15 की सुबह अर्ली मॉर्निंग ऑफ 15 शाबान
دعائے ندبہ، اگر دعائے ندبہ پڑھنا نہیں آتا تو ڈاؤن لوڈ کرو اور دعائے ندبہ سنو، اور دعائے عہد، یہ دو پڑھنے کے بعد زیارت آل یاسین صبح میں زمانے کے امام کے لیے پڑھیے، اور پڑھ کے 100 مرتبہ صلوات پڑھ کر امام زمانہ کو ان کا برتھ ڈے گفٹ دینا، اس لیے برتھ ڈے گفٹ دینا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے مولا کو دینے کے لیے، صلوات سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے اس دن امام کو، اور سلامتی ہے امام زمانہ کی نماز رات میں بھی پڑھنا اور صبح میں بھی پڑھنا، امام کی سلامتی کی نماز پڑھو گے تو پورا سال تمہاری بھی سلامتی رہے گی، اس لیے کہ امام تمہارے حق میں دعا کرے گا۔ یہ اعمال تم 15 شعبان کے اعمال ہیں۔ اس کے بعد اپنے امام کو رجوع کرنے، جو آج کل کے حالات ہیں، کرونا وائرس کے جو حالات ہیں، کیسے پوری دنیا لاک ڈاؤن ہو گئی، ہر آدمی اپنے گھر میں چلا گیا۔ ایک چیز میں مومنین سے بول رہا کہ یہ جو دن ہے نا، یہ جو ڈیز یہ ایام ہمارے گزر رہے، ہم بڑے آرام کے ساتھ، ہمارے گھر میں روٹی ہے، ہمارے گھر میں کھانا ہے، ماشاءاللہ مولا آپ کے رزق میں برکت دے، مولا آپ کے دسترخوانوں کو آباد رکھے۔ اب یہ سوچو کہ یہ بہترین دن ہے زمانے کے امام کو خوش کرنے کے لیے بھی، جتنے آپ کے غریب بھائی بہنیں ہیں، میری ریکویسٹ ہے سب سے کہ کم از کم معلوم کرو کہ تمہارے شہر میں، تمہاری بستیوں میں جو سن رہا ہے اس وقت، کہ کم از کم 5 کلو 10 کلو چاول دال ان یتیموں تک پہنچا دو کہ جو نہیں مانگ سک رہے، جو پریشان ہیں اس وقت۔ یہ حالات آپ کو معلوم ہے کہ لاک ڈاؤن ہو گیا وائرس کی وجہ سے، تو کوشش یہ کرو کہ 10 کلو چاول اپنے راشن میں سے، اپنے رزق میں سے کسی غریب کو دینا۔ ہر آدمی اگر دینے لگے نا تو یہ مت سمجھو کہ میں کو سیو کرنا ہے 2 مہینے کے لیے، 3 مہینے کے لیے، 4 مہینے کے لیے، رازق اللہ ہے، لیکن ہر آدمی کا فرض ہے کہ کچھ نہ کچھ کم از کم ایک فیملی کو 2 دن کا کھانا، 2 دن کا رزق آپ پہنچائیں۔ آپ بولیں گے کیسے پہنچانا، تو وہ کئی لوگ ایسے ہیں آپ کے شہر میں، جو شہر میں میری تقریر سن رہے، پلیز میری ریکویسٹ ہے کہ اپنے غریب یتیم اتنے ہیں سادات کہ ان کے پاس راشن نہیں ہے، تو آپ پلیز یہ کام کرو۔ اگر آپ اپنے آپ کو بچانا چاہتے، اپنے رزق کی حفاظت چاہتے، آپ یہ چاہتے کہ کرونا وائرس سے آپ بچیں، تو مولا امام زمانہ کی سلامتی کے لیے اور مرحومین کے نام پہ ہر آدمی کوشش کرے کہ غریب تک ایک 10 کلو چاول پہنچ جائے، یہ کرونا وائرس سے ہم بچیں۔ تو میں نے اس سے پہلے کے کلپ میں بولا تھا کہ زیارت عاشورہ بی بی نرجس خاتون کو ہدیہ کرو۔ اب ایک ریکویسٹ یہ کر رہا ساری پوری دنیا والوں سے، جہاں میرا ایک کلپ جا رہا، جہاں لوگ مجھے سن رہے، کہ 4 اپریل سیٹرڈے کا دن ہے۔ اگر ہر آدمی، میں 1 منٹ کا یہ عمل ہے لیکن آپ دیکھو، اگر 1 لاکھ آدمی ایک ساتھ مل کے امام حسین کو سلام کرے، زیارت عاشورہ کا جو مشہور سلام ہے، جس میں صرف 4 جملے ہیں، سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا اصحاب الحسین، اگر ہم سب مل کے، انڈیا پاکستان میں جو میرا سن رہے، یورپ امریکہ میں جو سن رہے، آسٹریلیا نیوزی لینڈ میں جو سن رہے، یہ پوری دنیا کے ٹائمنگز ڈیفرنٹ ٹائمنگز ہیں، اپنے گھر میں پلیز کیئرفلی سنو، اپنے گھر میں ایک وقت ہم ڈیسائیڈ کر رہے ہیں 9 بجے رات میں، 9 پی ایم آن 4 اپریل سیٹرڈے، ہر آدمی اپنے گھر کے اندر، یو کے ہو، یورپ ہو، امریکہ ہو، کینیڈا ہو، انڈیا پاکستان آسٹریلیا گلف جو بھی ہو، اپنے ٹائمنگز کے لحاظ سے 9 پی ایم پہ رات میں 9 بجے 1 منٹ سپیئر کرو۔ 4 اپریل امام زمانہ کی ولادت سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ 15 شعبان جو ہے ایک روایت امام کے ظہور کی روایت بھی ہے، اور یہ جو سائنس آف ری اپیرنس آف امام ہے، یہ سائنس آف ری اپیرنس آف امام جو ہے، یہ حالات بھی جو حالات ہو رہے، یہ سائنس آف ری اپیرنس آف امام میں آ رہے۔ تو میری آپ سے ایک ہی خواہش ہے کہ 4 اپریل رات میں 9 بجے ہر آدمی اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ کھڑے رہ کر یہ سلام کرو، سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا اصحاب الحسین۔ آپ امیجن کرو کہ اگر 1 لاکھ آدمی 1 ملین لوگ ایک ساتھ امام حسین کو سلام کریں گے تو سلام واجب نہیں ہے، جواب سلام واجب ہے۔ جب آپ سلام کریں گے تو مولا حسین ضرور آپ کو پلٹ کر دیں گے، اس وقت دعا کرو، یہ سلام کر کے دعا کرو کہ مولا دنیا بھر میں جو شیعہ نے حیدر کرار ہے، جو محبان آل محمد ہے، ان کو اس کرونا وائرس سے بچا لو۔ اور یہ سلام کی پلیز غور سے سنیں، یہ سلام کی نیت یہ کرنا، یہ جو 4 سلام کر رہا میں، یہ اپنے مرحومین کی طرف سے کر رہا، اپنے ماں باپ کی طرف سے، جو مرحوم ماں باپ ہے، بھائی بہن رشتہ دار سب، ان کے بہاف میں یہ سلام کر رہا۔ یو کین امیجن کہ یہ ثواب، آپ کا سلام آپ دنیا میں زمین پہ کر رہے اور آپ کا سلام مرحومین کو اس کا ثواب پہنچ رہا، تو وہ سارے لوگ آپ کے حق میں دعا دیں گے۔ اس کے بعد آپ دعا کرو، اس کے بعد اپنی حاجات کو پیش کرو۔
फिर रिमाइंड कर रहा, 4 अप्रैल रात सैटरडे का दिन है। दिन गुजरने के बाद जब रात आए 9 PM पे हर आदमी अपने घर के अंदर खड़े रहकर, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ खड़े रहकर बोलो सलाम अलल हुसैन वाला अली अब्न हुसैन वाला औलादुल हुसैन वाला असहाबुल हुसैन। उसके बाद देखना कि इंशाल्लाह हालात कैसे बदलते। और जो भी कोरोना वायरस के लिए ना, कोई गैदरिंग्स मत करिए प्लीज़, कोई गैदरिंग्स मत करिए, एक दूसरे से मिलो मत, जितना हो सके लॉकडाउन कर लो अपने आप को, इसलिए कि अगर लॉकडाउन कर लेंगे, सेहत होगी तो तुम अपने इमाम की खिदमत कर सकते, इमाम के ज़ुहूर में जाके मदद कर सकते। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज।